بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آج الحمدللہ 15واں پارہ تلاوت کیا گیا۔ اس کا آغاز بنی اسرائیل سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نشانی معجزے کے ساتھ اس کا آغاز ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ معراج کا واقعہ، چونکہ یہ واقعہ بڑا عجیب ہے اور انسانی عقل سے ماورا ہے، عقل کے ساتھ سوچیں تو یہ سمجھ نہیں آ سکتا کہ رات کے کچھ حصے میں آپ کو گھر سے اٹھایا گیا اور آپ کو حتیم میں لٹایا گیا، سینہ چاک کیا، پھر آپ کا دل زمزم کے پانی سے دھویا، پھر آپ کو سواری پر بٹھایا اور سواری اڑتی ہوئی گئی اور آپ بیت المقدس میں پہنچ گئے اور وہاں سارے نبی جمع تھے، آپ نے ان کی امامت کروائی۔ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ایسی ہے جو ہر قسم کے نقص، کمی، محتاجگی سے پاک ہے۔ اسے کسی بھی کام کو کرنے کے وقت مشقت نہیں ہوتی۔ اس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، عبد انسان کے جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ سیر جسم سمیت کی، بیداری کی حالت میں کی، خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اور آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ یہ جو سفر ہے بیت اللہ سے بیت المقدس، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور جو بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی طرف سفر تھا اسے معراج کہتے ہیں۔ معراج عروج سے ہے، عروج کا معنی بلندی، تو معراج جو آپ بیت المقدس سے آسمانوں تک گئے، لیکن جو آپ بیت اللہ سے بیت المقدس تک گئے اسے اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کا معنی رات کو سفر کرنا۔ تو اسراء اور معراج دو چیزیں آپ کی جمع ہوئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا، بہت بڑی نعمت اور رحمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا کی۔ ایک لمبی وہ تفصیل ہے، پھر آپ نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا انعامات ملے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، روز قیامت ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کی گردن میں ہم ڈال کر پکڑا دیں گے، نامہ اعمال اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم اس کا نامہ اعمال اس کو کھلا ہوا دیں گے اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود ہی اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، خود ہی دیکھ لو، خود ہی فیصلہ کر لو، تیرا نفس ہی تیرے حساب کے لیے کافی ہے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود دیکھ اپنا نامہ اعمال، اس میں سیاہیاں کتنی ہیں اور روشنیاں کتنی ہیں، گمراہیاں اور گناہ کتنے ہیں اور اچھائیاں کتنی، خود دیکھ لے۔ آج تو خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید،
جو دنیا کا طلبگار ہے نا، آخرت کو بھول جاتا ہے، صرف دنیا کے پیچھے لگتا ہے، ہم جس کو جتنی چاہیں گے دنیا عطا کر دیں گے۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلاها مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا تھکا ماندہ، خالی ہاتھ، مذمت کیا ہوا۔ ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیها، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے محنت کی، وہو مؤمن، اور شرط یہ ہے کہ نیکی کے وقت بندہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوششوں کا اللہ قدر کرے گا اور اس کا بدلہ دے گا۔ ایک ہے دنیا کے لیے کوشش، ایک ہے آخرت کے لیے کوشش۔ کوشش دونوں طرف کرنی پڑے گی۔ دنیا کمانے کے لیے کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنی چاہے گا عطا کر دے گا، اور جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے، اگر وہ مومن ہو کر کوشش کرے گا تو اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی اور اس کی ایک ایک نیکی کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، ہر ایک کو ہم دیں گے، دنیا والے کو بھی اور آخرت والے کو بھی، من عطاء ربک، یہ تیرے رب کا احسان ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کے احسان روکے نہیں جاتے، بہت ہوتے۔ پھر آگے فرمایا وقضا ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ فیصلہ تو دنیا میں بہت کرتے ہیں، کبھی بڑے بھائی فیصلہ کرتے ہیں، کبھی والدین فیصلہ کرتے ہیں، کبھی علاقے والے فیصلہ کرتے ہیں، کبھی ہمارے حکمران فیصلہ کرتے ہیں اور کبھی ہماری عدالتیں، لیکن سب کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور سب کو چھوڑا جا سکتا ہے اور سب کے سامنے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے نہیں کھڑا ہوا جا سکتا۔ وقضا ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وبالوالدین احسانا، اور یہ بھی فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو فیصلے سنائے، ایک اپنی توحید کا فیصلہ کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسرا فیصلہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ والدین کا ذکر کیوں کیا؟ انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ در حقیقت میرے اللہ کی عطا ہے، لیکن ظاہری طور پر ان نعمتوں کے حصول کے لیے ہمارے اوپر جو احسان ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا ہوتا ہے۔ یہ لباس ہمیں والدین لے کر دیتے ہیں، جوتے ہمیں والدین لے کر دیتے ہیں، کھانا پینا ہمارے والدین، ہماری خوشی غمی کا خیال ہمارے والدین، ہماری رہائش کا خیال ہمارے والدین، ہماری ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ ظاہری طور پر والدین، اور حقیقی طور پر میرا رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی توحید کا بیان کیا، پھر اس کے بعد والدین کا معاملہ سمجھایا، اور 5 باتیں اس میں سمجھائی، 5 باتیں۔ پہلی بات، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، وہ دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ تو کیا جوانی میں کہہ لینا؟ یہاں ہے نا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اف نہیں کہنا، تو کیا جوانی میں کہہ لینا ہے؟ ارے نہیں، جوانی میں کہتا ہی کوئی نہیں۔ جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے، والدین کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اولاد کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اس وقت تو جی جی چلتا ہی رہتا ہے، اور اس وقت تو یہ ہوتا ہے بچے آپس میں بحثتے ہیں، یہ میرے بابا ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بابا ہیں، یہ میری ماما، وہ کہتے ہیں میری ماما، لڑائی ہوتی ہے، اور ماں باپ اسے اپنے سینے سے لگا کر کہتے ہیں میں تم دونوں کی ہوں۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس وقت والدین کا ہاتھ نیچے آ جاتا ہے، اولاد کا ہاتھ اوپر آ جاتا ہے، والدین کمزور ہو جاتے ہیں،
اولاد طاقتور ہو جاتی ہے، والدین محتاج ہو جاتے ہیں، اور اولاد اس وقت پورے اپنے جوبن میں ہوتی ہے۔ فرمایا اس وقت جب دنیا کے اصول بدل جائیں اور دنیا اپنے والدین سے برا سلوک کرے، اس وقت تم نے برا سلوک تو دور کی بات ہے، تم نے ان کی باتوں کو سن کر وہ سفید کریں، وہ سیاہ کریں، وہ تیری مرضی کا کریں، وہ تیرے خلاف کریں، تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، تیرا فائدہ ہو یا نقصان تیرے اوپر لازم ہے۔ انکار کرنا تو دور کی بات، سر مارنا تو دور کی بات، ان کے سامنے کھڑا ہونا تو دور کی بات، گالیاں دینا تو بہت دور، ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کرنا۔ اف کیا ہے؟ یہ کلمہ جب انسان کسی چیز سے پریشان ہوتا ہے تو کہتا اوف۔ فرمایا بس اوقات تم کہہ کے جاتے ہو نا، یہ بات آپ نے کسی کو نہیں بتانی، لیکن ماں باپ نا پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں، وہ ہر بات امی کی بہن آئی بھائی آیا تو بتا دی گھر کی بات، آسی ہوتے رشتہ کرن لگے، لین لگے، دین لگے، اگر لوئی، اور باپ بھی بس اوقات کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب امی جان باتیں کیے جا رہی ہیں، سٹاپ ہی کوئی نہیں، تو ہمیں اس کو سن کر یا دیکھ کر کیا آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ اور پھر جب وہ جاتے ہیں تو ہم پھر 2 4 6 باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور دونوں یا ایک، فلا تقل لہما اف، ان کے ہر فیصلے کو تو نے خندہ پشانی سے سہنا، قبول کرنا، برداشت کرنا ہے، تو نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، دوسرا اصول، ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں۔ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، حتیٰ کہ گالیاں تک دے دیتے ہیں۔ ابو آپ کو اتنی مرتبہ منع کیا، آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ امی جان آپ کو اتنی مرتبہ کہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ بس خبردار، آج کے بعد آپ نے میرے فیصلے میں بولنا نہیں، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، یہ میری زندگی ہے، جو تم نے اپنی گزارنی تھی گزار لی، جو تم نے کرنا تھا کر لیا، اب یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں آپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ ولا تنہرہما، نہیں، ڈانٹنا نہیں۔ تو پھر کیا کہنا ہے اگر سمجھانا پڑ جائے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے بڑے کریمانہ انداز میں بات کرنی۔ بہت بڑے محدث حدیث بیان کر رہے ہیں، ایک دم سے آواز آہستہ ہو گئی۔ ایک شاگرد نیا بھی آیا تھا اس روز کلاس میں، تو وہ کہنے لگا استاد جی کو کیا ہوا، ایک دم سے آواز آہستہ ہو گئی؟ کہا تمہیں نہیں پتا، وہ ان کی والدہ آئی ہیں، والدہ کسی کام کے لیے ان کے پاس وہاں مجلس میں آ رہی تھی۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یہ جب اپنی ماں کے سامنے ہوتے ہیں، ان کی آواز اپنی والدہ کی آواز سے بلند نہیں ہوتی، آواز پست ہو جاتی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ کریمانہ انداز پیش کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، چوتھی بات، شفقت کے جتنے پہلو ہیں، وَاخْفِضْ، جھکا دو، لَهُمَا، دونوں کے لیے، جناح، پر، الذل، شفقت کے پر ان کے لیے جھکا دو۔ انسان کے تو پر ہوتے ہی نہیں، اس کے تو بازو ہوتے ہیں۔ جناح، پر، یہ ایک مثال ہے۔ کبھی آپ نے مرغی کو دیکھا ہو، جب اسے اس کے بچوں پر خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے پروں کو کھول کر سارے بچے اپنے ان پروں میں لپیٹ لیتی ہے، اور وہ کہتی ہے اب تم میری چھتری کے نیچے ہو، تم آرام سے رہو، سارے دکھ میں سہوں گی، ساری تکلیفیں میرے اوپر، اور تمہارے تک وہ پہنچے گا جو مجھے کراس کرے گا، میرے اوپر ظلم سے پہلے تمہارے اوپر ظلم
اور مجھے تکلیف سے پہلے تمہیں تکلیف نہیں آ سکتی۔ تم جب جوان ہو جاؤ اپنے والدین کے لیے ایسے بن جاؤ کہ ہر مشقت، ہر تکلیف، ہر آزمائش اور ہر چیز اپنے اوپر لے لو، والدین کو اپنے نیچے ایسا سکون اور اطمینان دو کہ اب سارے دکھ ہمارے لیے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور پانچواں اصول وَقُلْ، اور جب بھی تیرے ہاتھ اٹھیں، تیرے لب ہلیں، تیری آنکھیں برسیں تو کہہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر اس طرح رحم کرنا جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا تھا۔ بچپنا کیا تھا؟ رات کو تم بستر پر پیشاب کر دیتے، یہ تو آج ہے نا آئے ہیں یہ پیمپر شیمپر، یہ آپ 20 سال پیچھے جاؤ کیا ہوتا تھا؟ والدین اپنے بچوں کو بستر پر لٹاتے، بچہ پیشاب کر دیتا، ماں جو ہے بچے کو اٹھا کر خشک بستر پر اور خود گیلے بستر پر لیٹ جاتی، مائیں اپنے منہ سے نکال کر دیتی، اور باپ سارا دن لوگوں کی جھڑکیں کھاتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، ان کا خون پسینہ ایک ہوتا ہے اور چند پیسے کما کر لاتا ہے۔ اس دنیا میں صرف ایک ہے جو خود کما کر لاتا ہے اور کسی کو کھلا کر خوش ہو جاتا ہے، اور وہ صرف باپ ہے۔ دنیا میں ہر شخص جب کماتا ہے وہ چاہتا ہے میں خود استعمال کروں، لیکن ایک باپ ہے جو کماتا ہے اور لا کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور جب وہ کھاتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے۔ اے میرے رب، میں اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، میرے والدین نے بچپن میں جیسے میرے اوپر رحم کیا، اب تیرا فضل ہو اسی طرح تو ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ یہ 5 اصول اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کے انسان کو بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کو حکم دیا، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کیا کرو سورج کے ڈھلنے کے وقت یعنی ظہر، اور رات کے اندھیرے میں یعنی مغرب اور عشاء، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت جب قرآن پڑھا جائے اس وقت نماز پڑھو۔ یہ فجر ایک ہی آیت میں 4 نمازوں کا ذکر ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو اس کے سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد بھی پڑھا کرو جو آپ کے لیے اضافی ہے۔ 5 تو فرض ہیں، تہجد ایک اضافی چیز ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ ہم دعا جب اذان کے بعد پڑھتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ جب روز قیامت میدان محشر میں ساری انسانیت آئے گی نا، اور حساب شروع نہیں ہوگا، گرمی شدت کی ہوگی، پاؤں میں جوتا نہیں، جسم پر لباس نہیں، سر میں کوئی کپڑا نہیں، ہوا کا جھونکا نہیں، اور اس وقت پوری دنیا میدان محشر میں کھڑی ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پہ لا کھڑا کیا جائے گا، اور اس وقت لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، اور کوئی پورے کا پورا اس پسینے میں غرق ہوگا۔ لوگ کہیں گے اے انبیاء علیہ السلام اللہ سے کہہ دو حساب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں سے لوگ جائیں گے، لیکن انبیاء علیہ السلام کہیں گے آج
میرے رب کو اتنا غصہ ہے، آج سے پہلے کبھی اتنا نہ ہوا اور آج کے بعد بھی کبھی اتنا نہیں ہوگا، ہم رب کے ساتھ جا کر بات نہیں کر سکتے، ہماری ہمت نہیں ہے۔ سارے انبیاء جواب دے دیں گے اور بالآخر کہا جائے گا اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اب ایک ہی راستہ ہے، تم چلے جاؤ اکٹھے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے جا کے کہو کہ تھوڑی سی ہماری سفارش کر دو۔ وہ جائیں گے پیغمبر علیہ السلام کے پاس اور آقا جواب نہیں دیں گے، آپ کہیں گے ہر نبی کی ایک دعوت، ایک دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا تھا، ایک دعا تیری ایسی ہے جو کنفرم دستی قبول ہے، جو چاہو سو مانگو۔ ہر نبی نے اپنے دور میں اپنا وہ حق استعمال کر لیا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ استعمال نہیں کیا، میں نے اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھا۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جائیں گے اور سر سجدے میں رکھیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی تعریفات کریں گے، کلمات پڑھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہ تعریفات کے کلمات کہوں گا جو میں آج دنیا میں نہیں جانتا، پھر اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالیں گے اور میں پڑھتا جاؤں گا، پڑھتا جاؤں گا، پڑھتا جاؤں گا، حتیٰ کہ میرا رب میری تعریف کے کلمات سے اتنا راضی ہوگا اور وہ کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل تعطی واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنا سر اٹھا لیں، آپ مانگنا شروع کریں، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہاں ایک نقطہ بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس وقت امت کی خیر خواہی کریں گے جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور دوسری بات یہ ہے اللہ رب العزت اس وقت ساری کائنات کے سامنے حضور سے کیا کہیں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیں، سل توتا، آپ مانگیں تو آپ کو، اس کا مطلب سوالی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دینے والا کون ہے؟ پوری امت کو دکھایا جائے گا آج بھی دیکھ لو آقا مانگنے والے ہیں، رب عطا کرنے والا ہے۔ واشفع، آپ سفارش کریں، تشفع، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ جو خود مختار ہو، جس کے پاس خود پاور ہو، وہ مانگتا نہیں ہے، اور جس کے پاس پاور ہو وہ سفارش نہیں کرتا ہے۔ امت کو اس وقت دکھایا جائے گا نبی نبی ہیں، رب رب ہیں، پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن یہ رب کے درجے کے نہیں ہیں، یہ بھی سوالی ہیں اور عطا کرنے والا رب ہے۔ تو پھر وہ کدھر گیا؟ سارے نبی تیرے درد سوالی، شاہ مدینہ، یہ تو غلط بات ہے۔ اس وقت بھی کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، رب آپ کو عطا کرے گا۔ پھر آپ اپنا سر اٹھائیں گے، سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کی وجہ سے کبیرہ گناہوں والوں کو بھی معاف کرتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرماتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔